مسجد کی سطح سے عوام الناس کو ایمان کی تعلیم صحابہ اکرام کے طریقے پر اور اللہ کی توحید عمومی طور سے بیان کرنے پر اپنی مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کریں، یہ ہر مومن سے، ہر ایمان والے سے عموماً اور علماء کرام سے خصوصاً اس تقاضے کے پورا کرنے کا مطالبہ ہے، اس تقاضے کے پورا کرنے کا مطالبہ ہے۔ عوام الناس سے عموماً، علماء سے خصوصاً اس تقاضے کے پورا کرنے کا مطالبہ ہے کہ علماء باوجود اپنے تمام مشاغل کے مسجد کو وقت دیں اس سنت کے احیاء کے لیے کہ جب علم اور ایمان مسجد سے ہی سیکھا جاتا تھا۔ اس سنت کے احیاء کے لیے میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس سے آپ حضرات کی اعلیٰ خدمات اور آپ حضرات کی اعلیٰ مشغولی، جو ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، اس سے خدا کی قسم ان خدمات کو چھڑوانا یا ان میں خلل پیدا کرنا یا اس کے مقابلے میں اہم اور افضل کہنا، اس کا تو ذہن میں کہیں سے کہیں تک کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب تک عوام اور علماء ان دونوں کا آپس میں ملنا نہ ہو، اور یہ عوام الناس کو مسجد کی سطح سے علماء سے اختلاط اور علماء سے استفادے کا موقع نہ ملے، میں نہیں سمجھتا کہ محض تحریر اور تقریر وہ عوام الناس تک صحیح توحید اور عقائد کے پہنچنے کے لیے کافی ہو جائے، میں نہیں سمجھتا۔ بلکہ ہماری دلی تمنا ہے اور یہ کوشش ہے کہ دور نبوت کی طرح مسجدیں ایمان کے حلقوں سے آباد ہوں۔ اللہ بہت جزائے خیر دے ان علماء مفسرین کو جنہوں نے مسجدوں میں درس تفسیر کا معمول قائم کیا ہے، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسجد اس درس تفسیر کو تبلیغ میں مخل یا دعوت کے کام میں حارج سمجھتی ہے تو وہ انتہائی ناسمجھ اور انتہائی بے عقلی کی بات ہے، انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ درس تفسیر ہو رہا ہے، خود شرکت کرو، دوسروں کو دعوت دو۔ تمہارا مشورہ ہے، تمہاری تعلیم ہے، تمہارا گشت ہے، تمہاری ملاقاتیں ہیں، تمہارا لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ہے، تمہارا مشورہ ہے، تم اپنا وقت بدل دو، اس لیے کہ امت کو علم اور ایمان سکھلانے کے لیے علم اور ایمان کی تعلیم کو بجائے صرف مدارس تک محدود رکھنے کے، علم اور ایمان کی تعلیم کو مساجد میں عام کیا جائے اور تعلیم کے قرآن کو مساجد میں عام کیا جائے، اس لیے کہ عوام الناس تک علم کے پہنچنے کا مسجد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر عالم سے، میں علماء سارے لگا کر جاتے ہیں، ان سے تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو وقت دو اپنی علمی خدمات کے ساتھ، تاکہ مسجد میں جو عوام الناس آ رہے ہیں ان کی تعلیم نبوت میں ہمیں یہی ملا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے کی نماز کی خود نگرانی کرتے تھے۔ آپ نماز کے معلم بھی ہیں، ممتحن بھی ہیں، نماز کے نگراں بھی ہیں۔ جس کی نماز آپ کے طریقے نماز کے مطابق نہیں ہے، آپ نے اس پر بار بار حکم لگایا ہے نماز کے دہرانے کا۔ ارجع صلی فإنک لم تصلی، یہ کتاب دیکھ کر نماز صحیح کرنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی صحبت اور آپ کی نگرانی میں نماز صحیح کرنے والا ہے۔ ضرورت اس کی ہے۔ ان نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو علماء سے مستغنی ہی نہیں
بلکہ اللہ ہدایت دے اور حفاظت فرمائے کہ